علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، 16 جمادی الاولیٰ سن 1445 ہجری، 1 دسمبر سن 2023 عیسوی بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین،
پچھلے تقریباً 4 جمعوں سے ایک عنوان چل رہا ہے، اسی عنوان کی ایک کڑی ہے اس جمعہ بھی۔ اللہ کے حبیب پاک طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی روز محشر، امام الانبیاء، محبوب کبریا، رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور مومن بننے کے لیے 3 چیزوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی۔ ایک، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا۔ اس کے متعلق آپ نے مفصل طریقے سے 4 جمعہ سماعت فرمائے۔ جھوٹ کے نقصانات، زبان کی حفاظت نہ کرنے کے نقصانات، سچ کے فائدے، میں نے مثالیں اور واقعات کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری چیز، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، حق والوں کا حق ادا کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، یہ مومن کی دوسری علامت ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ایک مومن بندے کے اندر یا بندی مومنہ کے اندر ان چیزوں کا جب پایا جاتا ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر ایمان کی کسوٹی مضبوط ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، ان کی اطاعت پر، ان کی فرمانبرداری پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کسی بندہ مومن یا بندی مومنہ کے پاس یہ چیزوں کی کمی ہے تو اندازہ لگانا آسان ہے کہ اس کے اندر ابھی ایمان کی کمی ہے۔ ایمان کی کسوٹی اتنی نہیں ہے جتنی ہونا چاہیے۔ ایک مومن کا سچائی کے ساتھ امانت دار ہونا بہت ضروری اور لازمی ہے، امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ سیدھے لفظوں میں آقا نے فرمایا، امانت ایمان کا حصہ ہے، دیانت داری ایمان کا حصہ ہے، سچائی ایمان کا حصہ ہے، کذب، جھوٹ یہ ایمان میں سے نہیں ہے۔ آج ہم اپنے طریقے سے غور و فکر کریں کہ ہمارا مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی، دوسری بات
دوسرے سوسائٹی اور معاشرے کی بات نہیں، خاص کر ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ منع عن ہیں، A to Z پائی جاتی ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کے بندے بچے ہوئے ہیں تو خلیل طبقہ ہے، ایک بہت کم لوگ ہیں۔ کوئی اللہ کی بندیاں بچی ہوئی ہیں تو بہت کم بندیاں بچی ہوئی ہیں جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، امانت میں خیانت کرنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے، ورنہ تو ہمارا پورا معاشرہ اس میں منہمک ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ میں اور آپ لائسنس کے اندر مسلمان ہو سکتے ہیں، میں اور آپ آدھار کارڈ کے اندر مسلمان تو ہو سکتے ہیں، میں اور آپ ریشن کارڈ کے اندر مسلمان تو ہو سکتے ہیں، میں اور آپ ID کارڈ کے اندر مسلمان تو ہو سکتے ہیں، میں اور آپ دیگر دستاویزات کے اندر مسلمان تو ہو سکتے ہیں، میں اور آپ پاسپورٹ کے اندر مسلمان تو ہو سکتے ہیں، لیکن کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر غور کیا جائے تو ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ ہم مسلمان، نام ہمارا مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان، میرا سکڑ دادا مسلمان، بہت دور تک میری نسل اور نسب حسب مسلمان ہے، بحیثیت میں مسلمان، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب مسلمان، باپ دادا پردادا سکڑ دادا خاندان قبیلہ سب مسلمان، لیکن ایمان کی کمی ہے، ایمان کے مضبوط آگی کی کمی ہے۔ مسلمان ہونا یہ محنت نہیں لگتی، زبان سے خلوص الہیت کے ساتھ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ اگر کوئی دنیا والا بولے تو ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، بھروسہ نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ بولو میرے بھائیوں، کس کا فرمان؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی ڈاؤٹ؟ کم سے کم منڈا تو بھی ہلو نا، کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی شک ہے؟ جیسا قرآن میں کہا لا ریب فی، اس کا ایک ایک حرف صحیح، ایک ایک نقطہ صحیح، ایک ایک اعراب صحیح، اسی طریقے سے میرے نبی کی ایک ایک بات صحیح۔ کوئی ڈاؤٹ کرے گا اس بات کو دل کے تختی پر نوٹ کر کے لے جائیں میرے پیارو، میرے نبی کے فرمان پر کوئی ڈاؤٹ کرے گا، ذرا سا بھی شک کرے گا یہ صحیح ہے کہ غلط، سمجھ جاؤ کہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا، وہ مسلمان مسلمان نہیں رہتا، وہ مومن مومن نہیں رہتا۔ جس طریقے سے قرآن پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی باتوں پر بھی ہمارا ایمان یقین۔ میرے نبی کے صدقے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، پہلے نازل نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
یہ قرآن مجید میرے نبی کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل کیا، میرے نبی کے صدقے میں۔ نبی پہلے آئے، قرآن بعد آیا۔ نبی پہلے آئے، آسمان بعد میں آیا۔ نبی پہلے آئے، زمین بعد میں بنی۔ نبی پہلے آئے، چاند، ستارے، سیارے، ہوائیں، فضائیں، پہاڑ، جمادات، نباتات، یہ تمام کی تمام چیزیں بعد میں آئے۔ میرے نبی نے فرما دیا جس کے اندر امانت داری نہیں، اس کا ایمان نہیں، تو بات ڈکلیئر ہو گئی۔ روزے روشن کی طرح بات یہاں ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ کہیں گے فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں، فلاں گلی میں ایک امانت دار انسان تھا۔ ہے نہیں تھا، ہے کو بھی تھا کو فرق ہے نہیں تھا۔ میرے پیارو ذرا غور تو کرو، میرے نبی کا فرمان کتنا سچا ہے۔ آج بہت کم لوگ نظر آتے ہیں ایماندار، آج بہت کم لوگ نظر آتے ہیں امانت دار۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارے پیارے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، مثال ہے، آئینہ ہے۔ مجھے اور آپ کو زندگی گزارنا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو سامنے رکھا جائے۔ میرے نبی امین تھے نہیں تھے؟ امین کسے کہتے ہیں؟ امانت دار۔ صادق تھے نہیں تھے؟ صادق کسے کہتے ہیں؟ سچے، سچے، سچے۔ میرے نبی کی سچائی پر ہم معاشرے میں جو سچے لوگ ہیں قیاس نہیں کر سکتے۔ ہماری سچائی کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ راز ہوتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی ایسی نہیں تھی، پوری زندگی سچائی پر۔ میرے پیارو ذرا غور تو کرو، آج بھائی بھائی پر بھروسہ نہیں کرتا، ماں باپ پر اولاد بھروسہ نہیں کرتی، اولاد پر ماں باپ بھروسہ نہیں کرتی، بیوی پر شوہر کا بھروسہ نہیں، شوہر پر بیوی کا بھروسہ نہیں، دوست دوست پر بھروسہ نہیں۔ ذرا 1400 سال پیچھے جائیں، مشرکین مکہ میرے نبی کے جان کے دشمن، یہودی میرے نبی کے جانی دشمن، نصارہ میرے نبی کے جانی دشمن، مجوسی میرے نبی کے جانی دشمن، اس کے باوجود بھی اپنی امانتیں میرے نبی علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے۔ اس وقت ان کے معاشرے میں نبی سے بڑھتی ان کے نزدیک بھی مشرکین اور کافرین، یہودی، نصرانی، مجوسی، میرے نبی سے بڑھتی کوئی سچا تھا نہیں۔ چاہے وہ کافر لوگ اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنی سوسائٹی میں چاہے کسی کو بڑا مان لے وہ الگ چیز، لیکن کسی بھی میرے نبی سے زیادہ سچا نہیں سمجھتے تھے۔
اپنی امانتیں میرے نبی کے پاس رکھواتے تھے کہ ان امانتوں کو رکھو۔ ان کو یقین تھا خاندان والے کے پاس رکھیں گے یہ خائن بنے گا۔ کیا مطلب؟ خیانت کرے گا۔ میں نے کہا نا بیوی کو بھروسہ نہیں تھا شوہر پر، کہاں لے کو بھاگ کو خالق چلے آتا تھی۔ شوہر کو ڈر تھا کہ بیوی کام بھاگ جاتی خالے کو۔ یقین تھا 100% نہیں 1000% تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ ہم نے امانت کو ایک محدود کر دیا۔ لفظ جو امانت ہے نا ایک محدود کر دیا، لمٹ کر دیا۔ یہ لفظ امانت لمٹ نہیں ان لمٹ ہے۔ انشاءاللہ موقع ملے تو اس کی پوری تفصیلات میں آئندہ جب عرض کروں گا۔ امانت کا مفہوم کیا ہے؟ آج ہم امانت سمجھتے کسے ہیں اور امانت قرآن اور حدیث میں کہا کسے گیا؟ پورا مکہ، آپ سنتے ہی مشرکین مکہ کتنے بڑے دشمن تھے، گالیاں دینے والے، میرے نبی کو ساحر کہنے والے، دیوانہ کہنے والے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ بھی میرے نبی کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ جب ظلم زیادہ ہو گیا، ذرا اس بات کو غور سے سننا میرے پیارو، ظلم زیادہ ہو گیا مکے والوں کا، اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ میرے محبوب مکہ چھوڑو۔ کہاں جاؤ؟ یثرب جاؤ۔ یثرب کسے کہتے ہیں؟ مدینۃ المنورہ کو کہتے ہیں، مدینۃ الرسول کو کہتے ہیں، مدینہ طیبہ کو کہتے ہیں۔ یثرب علماء نے لکھا ہے یثرب کے معنی نحوست کے آتے ہیں، بیماری اترنے کی جگہ، نحوست والی جگہ، پریشانی والی جگہ۔ میرے نبی کا قدم مبارک پڑھنے سے پہلے وہ بیماری والی جگہ کے نام سے یاد کرتے تھے، بلا والی جگہ کے نام سے یاد کرتے تھے، نحوست والی جگہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ میرے نبی کا قدم پڑھا مدینۃ الرسول ہو گیا، نحوست ختم، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، امداد ہی امداد، تعاون ہی تعاون۔ مشرکین مکہ کی امانتیں تھیں، ظلم زیادہ ہو گیا، اللہ کا حکم ہوا میرے محبوب مکہ چھوڑو، یثرب چلے جاؤ، تاکہ یثرب کا نام بدلنا چاہ رہا ہوں میں۔ جب تمہارا قدم مبارک پڑے گا، یثرب کو مدینۃ الرسول بنانے کا ارادہ ہے، مکے سے یثرب چلے جاؤ۔ اللہ کا حکم ہو گیا۔ امانت پر بات کر رہا ہوں، امت کو تعلیم دے کر اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب رات میں نکلنے کا حکم کہ فلاں وقت میں نکلو۔ میرے نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہو جاتی میرے نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ رب کا حکم ہو تو کام، رب کا حکم ہو صبح میں ہجرت کرو تو صبح میں، رب کا حکم ہے رات میں ہجرت کرو تو رات میں، رب کا حکم تھا رات میں ہجرت کرو۔ اس کے پیچھے ہزاروں کے مصلحتیں، کئی کو رات میں گئے، دن میں کی نہیں گئے، صبح کو کی نہیں گئے، شام کو کی نہیں گئے۔ ہمارا اتنا دماغ نہیں، یہ رب کے محبوب کا بات ہے، رب اور رب کے محبوب کی بات ہے۔ ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی، ہم کیا جانیں رب اور رب کے محبوب کی باتوں کو؟ ہم کیا جانیں؟ یہ ناقص العقل والے ہم کیا جانیں؟ عام طور پر بولتے نہیں بڑے آدمیاں، عورتوں کی عقل گڑگیاں کے نیچے گا، ہماری بھی وہاں 600، ہماری بھی کامل عقل نہیں، لیکن عورتوں کے مقابلے میں کامل عقل ہے۔
دین کے مقابلے میں کامل عقل نہیں ہماری، ہم چون چرا نہیں کر سکتے یہ کہیں کو ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ کہیں کو ایسا ہوگا، یوں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہو گیا نا۔ ایسی باتوں کے بارے میں بھی فقہا نے منع کیا۔ اگر دین اور شریعت اور اسلام میں اگر کسی نے کہا یوں ہونا چاہیے تھا، ایسا کہیں کو ہوا، تب بھی اس کے ایمان میں ڈاؤٹ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ غرض کہ میرے بھائیو، حکم ہوا ہجرت کرو، امانتیں ہی، اب کرنا کیا؟ داماد رسول خلیفہ چہرم حضرت حسنین کریمین کے بابا، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلائے۔ علی، جی ہاں یا رسول اللہ، آؤ ادھر، یہ امانتیں رکھو تمہارے پاس۔ جی یا رسول اللہ، کیا بات ہو گئی؟ علی، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے ہجرت کرنے کا، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہجرت کر جاؤں اور امانتیں دے نہ پاؤں تو لوگ اس پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے کہ ہماری امانتوں کو لے کر کے فرار ہو گئے۔ یہ بات مجھ تک محدود نہیں، قیامت کی صبح تک میری امت پر بھی انگلیاں اٹھ جائے گی کہ تمہارے نبی نے امانت میں خیانت کیا ہے۔ علی آؤ ادھر، ان امانتوں کو اپنے پاس رکھو۔ جی ہاں یا رسول اللہ، کرنا کیا ہے؟ دیکھو یہ مال فلاں کا ہے، یہ مال فلاں کا ہے، یہ مال فلاں کا ہے، یہ چیز فلاں کی ہے۔ صبح ہوتے ہی اٹھنا، ان امانتوں کو دینا، میرے پاس ہجرت کر کر مدینۃ الرسول کو آنا، میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ اللہ اکبر! کسی اور کو یہ موقع نہیں ملا، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ نبی کے بستر پر آرام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ سعادت بخشی ہے کہ نبی کے بستر پر نبی خود سلائے۔ بات اچھی لگی تو سبحان اللہ بولو نا۔ نبی کی شان میں بات ہو رہی ہے، ایمان پر بات ہو رہی ہے، امانت داری پر بات ہو رہی ہے، دیانت داری پر بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ بولنا بھی ثواب سے خالی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو علی سے کہا کہ یہ پہنچاؤ، ہجرت کر کے آؤ، یہاں لیٹو۔ چاروں طرف سے بات آئی تو عرض کر دیتا ہوں۔ مشرکین مکہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، باہر نکلیں نعوذ باللہ قتل کر دیں، یہ سب منصوبہ تھا ابو جہل کا۔ ایک ایک آدمی مارے تو مصیبت ہوتی، پورے قبیلے والے مل کر ایک ساتھ مقابلہ کرے تو پبلک کیس ہو جاتا۔ آج بھی بولتی نہیں پبلک کیس، جو جی جان نہیں ہے، ڈھیلا پڑ جاتا۔ تو ابو جہل نے کہا تھا چلو ایک ساتھ مل کر کے ہم نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، معاملہ ختم، کھیل ختم۔ اس کے بعد کا جملہ، پیسہ ہضم، انتظار میں کھڑے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، پروردگار عالم چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے حکم دیا ہجرت کر کے جاؤ، میں نکلوں تو کیسے نکلوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ معنا، جس کے ساتھ اللہ ہے پوری دنیا کی طاقت اسے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اے میرے محبوب ایک کام کرو، تمہارے مٹھی میں مٹی اٹھاؤ، پڑھو آیت مبارکہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اچھالو یوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا میرے نبی اپنی مٹھی میں مٹی اٹھائے، سورہ یاسین کی اس آیت کو پڑھا، یوں پھینکا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مٹی گئی، جتنے ننگے تلواریں پکڑ لے کو کھڑے تھے نہیں، سب کی آنکھوں میں پڑی، حالانکہ محسوس نہیں ہوا،
سب کو غنود کیا کہ احساس ہونچ کھڑے ہو گئے. ان کے درمیان سے میرے نبی گزر گئے، دشمنوں کو پتہ تک نہیں چلا. صبح تک انتظار میں رہے، اب نکلیں گے تب نکلیں گے، اب نکلیں گے باہر تب نکلیں گے، ایک ساتھ مل کر کے ہم ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. صبح ہو گئی، صبح کا سورج نکل آیا، باہر نہیں آئے. دیکھا تو حضرت علی باہر آ رہے. اور اس زمانے کے دشمن بھی اتنے پکے اور سچے تھے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. آج ہے ایسا قانون؟ آج ہے قانون؟ میں قانون سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اصول بنایا کس نے کہ کسی کے گھر کے اندر بلا دھڑک کے داخل ہو جائے اور کسی ارے ہم مانتے ہیں کہ کوئی ظالم ہوگا، کوئی مجرم ہوگا، لیکن بغیر نوٹس کے، بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے کسی کے گھر کے اندر جانے کی اجازت ہے ہی نہیں، قانون میں بھی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم جانتے نہیں، اسی لیے ہماری زبان کھلتی نہیں. ان وردی والوں کو دیکھ کر کے ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. کیوں چھوٹتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جانا نہیں، ہم نے پہچانا نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں. دشمن بھی نبی کے گھر میں نہیں گھسے، انتظار میں تھے کہ باہر آئیں. چاہتے تو گھس سکتے تھے نا. جب حضرت علی باہر آئے اس کے بعد بھی اندر نہیں گئے. حضرت علی سے پوچھا، انہوں نے فرمایا میرے نبی تو چلے گئے، رات اللہ کا حکم تھا چلے گئے. کسی نے پوچھا دشمنوں میں سے، علی کیا تمہیں ڈر نہیں لگا کہ اتنے سارے لوگ تلواریں کھینچ کر اپنی نیاموں سے ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہیں، کیا تمہیں ڈر نہیں ہوا کہ سب ایک ساتھ مل کر اگر تمہیں قتل کر دیتے تو نبی سمجھ کر؟ اس لیے کہ تم نبی کے بسترے پر تھے، نبی کی جگہ تم ہو، نبی تو نہیں. حضرت علی نے جو جواب دیا، تاریخی جواب میرے بھائیو، سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. فرمایا کون قتل کر سکتا ہے مجھے، کون مار سکتا ہے مجھے؟ میرے نبی نے فرمایا علی یہ امانتیں امانت داروں تک پہنچا کر تم ہجرت کر کے مدینہ تک آنا. جب ہجرت کر کے مدینہ تک آنے کی نبی نے مجھے بشارت دی ہے، دنیا کے اندر کون سی ایسی طاقت ہے کہ مجھے قتل کر دے؟ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ میرے نبی نے امانت داروں کی امانتیں میرے حوالے کیے، ان کی امانتیں پہنچانا، اور میرے نبی کا فرمان وہاں تک پہنچنا ہے. امانتیں بھی پہنچاؤں گا، میرے نبی تک بھی پہنچ جاؤں گا، اس وقت تک مجھے کوئی چھین بھی نہیں سکتا. قتل کرنا تو دور کی بات. کتنا یقین تھا نبی کی باتوں پر، کتنا یقین تھا. آج ہمیں ہے تو میرے پیارو، میرے نبی نے فرمایا جس کے اندر جو امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. امانت داری ایک بہت بڑی چیز. ہم پیسوں کے معاملے میں امانت داری سمجھتے ہیں. سو کوئی بندہ ایک پن دیا کہ رکھو دیو بھائی، پھر پوچھنے پہ دی ڈالنا، اسے امانت سمجھتے ہیں. سو ہم بہت ساری چیزیں ہی امانت میں داخل ہوتی ہیں. ایک بات عرض کر دیتا ہوں میں، ایک آدمی کسی دوست کو 10,000 دیا، بھائی صبح لے لے تو یہ رکھو دے. صرف رکھنا، اس کے پوچھنے پر دے دینا. اس میں سے 100 کے 5 نکالنے کو نوٹاں 500 کی نوٹ ڈالیں گے، اس کی بھی اجازت نہیں. کرتے نہیں کرتے لوگ؟ چلر نکالنے کو نوٹ، خیانت تو نہیں کر رہی، غبن تو نہیں کر رہی، لیکن چلر نوٹاں نکالنے کو ایک بندی نوٹ ڈال رہی ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں. ہاں اگر دینے والا اگر آپ کو بول کر دے، اگر آپ کو ضرورت پڑے تو اس میں سے چلر نکال کر نوٹ ڈالو، اگر آپ کو ضرورت پڑے تو خرچ کر لو، میں پوچھنے پر دو، تب چلر نکال کر کے نوٹ ڈال سکتے ہیں. اپنی ضرورت میں آ گئے تو اس میں سے اٹھا کر خرچہ کر سکتے ہیں، اس کے پوچھنے پر فوراً دے سکتے ہیں. سامنے والے کی اجازت نہیں، سامنے والا بولا نہیں، ایسے موقع پر ہم چلر اٹھا کر نوٹ بھی نہیں رکھ سکتے. آج کیا نہیں ہو رہا؟ امانت میں خیانت، ٹال مٹول،
خائن بن رہے ہیں ہم، خائن۔ ایسی قوم کہاں ترقی کرے گی جو امانت میں خیانت کرنے والی۔ مجھے اس موقع پر غزوہ خیبر کا ایک قصہ یاد آیا، ایک طویل قصہ ہے، وقت نہیں ہے انشاءاللہ الرحمن، آئندہ جمعہ عرض کرنے کی اس سے کوشش کروں گا۔ لیکن میرے پیارو، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں جس کی زندگی میں موجود ہیں وہ ایمان والا مومن، ہمیشہ سچ بولنے والا، امانت میں خیانت نہیں کرنے والا، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والا۔ اور آگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے اندر تین چیزیں موجود ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک، بات پر جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا، امانت میں خیانت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، عہد کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا تو پھر کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، منافق کی علامتوں میں سے ایک علامتیں ہیں۔ ہمیں تو نہیں معلوم نا کون منافق کون مومن، لیکن اللہ کے نبی نے علامتیں بتائے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں تو مومن، یہ چیزیں نہیں ہیں تو مومن نہیں، منافق۔ کیا مطلب منافق کا؟ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ، دل کے اندر کفر، دشمنی، اسلام سے بغض۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ دو گزارشات ہیں۔ ہمارے ایک ذمہ دار نے مجھے اشارہ کیا ہے، ایک گزارش یہ ہے کہ یہاں بیت المال قائم کیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں شاید، جس سے غریب بچوں کی ختنہ کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس پر بھی ایک لمبی بحث لو ختنہ کے بارے میں، ماں باپی کرانا گتے، دادا دادی کرانا گتے، نانا نانی کرانا گتے، اچھا کھلا کو کرانا گتے، گھی میں کھوپرا ڈال کو کھلانا، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ یہ بعد میں کھلاؤ میرے پیارو، 12 سال کے بعد ہی ختنہ کرانا گتے، اس کی کوئی اجازت نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ 2 دن 3 دن 4 دن کے بچے کو بھی کرا سکتے، اس کی اجازت ہے۔ بڑا ہوئی ایک بعد میں کھلاؤ نا، آپ کیا کھلاتے ہیں؟ کھلاؤ، اخروٹ کھلاؤ، بادام کھلاؤ، پستہ کھلاؤ، پوری زندگی پڑی ہے۔ 12 سال تک 15 سال تک کھلاؤ۔ ایسے نوجوانوں بچوں کو میں نے دیکھا 15 سال بالغ ہو گئے، ایسوں کو لے جا کر ختنہ، نہیں دادا دادی بولے یہ ماں باپ کا، دادا دادی کا فرض کہتے ہیں، یہ فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، نفل بھی نہیں ہے، یہ فضول باتیں ہیں۔ یہ ارے بھائی جہاں سہولت میسر آئے جاؤ نا، کرو، کوئی عیب کی بات نہیں میرے بھائیو۔ غریبی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے انہیں کرانا، وہاں مالدار میں یہاں گھر کو ڈاکٹر بلا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نانی سہولت دیا ٹھیک کراؤ، یہ سہولت نہیں ہے، کیمپ لگا ہوا ہے مسجد کی طرف سے، محلے کی طرف سے، یا کسی تنظیم کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے، یا نوجوانوں کی طرف سے، کراؤ، اس میں کیا ہے؟ ان کو بھی تو ثواب ملے نا قوم کی خدمت کے لیے۔ ایک عام بات میں نے بتایا، تو بہرحال مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ایک بیت المال کا انتظام کیا گیا ہے، ختنہ کا مسئلہ ہے، اور وقتاً فوقتاً جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کی امداد کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہر مسجد میں بیت المال ہونا چاہیے۔ میرے نبی کی مسجد، مسجد نبوی، ہر اعتبار سے وہ عدالت بھی تھی، وہ بیت المال بھی تھا۔ اصحاب صفہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت سارے اللہ کے بندوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے، جن کو اللہ نے سعادت بخشی ہے حج کی عمرے کی، دیکھا ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں آج ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں مسجد کے اندر ہوتی تھی میرے نبی کے موجودگی میں۔ کسی کے طلاق کا مسئلہ، خلع کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، کوئی مشورہ، میراث کا مسئلہ، آپس کے اندر اختلاف ہو گئے، صلح کا مسئلہ، مدد کا مسئلہ، امداد کا مسئلہ، کسی کو تعاون کرنا، ان کو بلانا، غریب ہے تو ان کو سہارا دینا،
کسی کی اصلاح کرنا، تربیت کرنا، تعلیم دینا، تعلم کا یہ ساری چیزیں مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔ آج ہماری مسجدیں صرف نماز کے لیے، نماز ہو گئی تالے لگاؤ چلے جاؤ۔ کوئی مسافر آ جائے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کھلی ملنا مشکل ہے۔ ہمارے ساتھ ہوا ایسا سفر میں، مستورات کو اگر ساتھ لے کر کوئی چلے جائیں، ضرورت کے لیے جانے کے لیے نہیں، مستورات نماز پڑھنا چاہے تو کوئی کمرے کا انتظام نہیں میرے بھائیوں۔ تو بہت خوشی کی بات ہے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، یہاں کے منتظمین کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے کہ بیت المال قائم کیا۔ آج ایک قطرے قطرے سے سمندر، ایک چھوٹا کام شروع کیا ہے، اللہ کی توفیق سے، آپ کی مدد سے، توجہات کی برکت سے، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ چل کر کے اجتماعی شادیوں کا مسئلہ ہے، اور جن کے گھروں میں غربت ہے ان کو تعاون کرنے کا مسئلہ بھی ہوگا، اور جن کے گھروں میں بیوہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، شوہر انتقال ہو چکے ہیں، کپڑا نہیں ان کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس کا مسئلہ نہیں ہے، عیدین میں نئے نئے کپڑے نہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، ایسے بہت سارے غربا ہیں جو سسکیاں لے کر کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اندر رہ جاتے ہیں۔ ایسے سارے لوگوں کی مدد کرنے کا اللہ موقع عطا فرما دیتے ہیں۔ کام چھوٹے سے شروع ہوتا ہے، ہوتے 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 بڑا ہوتا ہے۔ تو ایک بیت المال کا یہاں سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں بھی تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ وقتاً فوقتاً جب بھی نماز کے لیے آتے ہیں، یا ہفتے میں ایک مرتبہ، یا 2 دن میں ایک مرتبہ، یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ، یا روزانہ جتنی اللہ کی توفیق ہے آپ اس میں بھی تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ درخواست کو آپ نے قبول کیا ہوگا۔ دوسری چیز، یہاں جو اردو اسکول چل رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ قانون بھی یہی ہے، قاعدہ بھی یہی ہے، اصول بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم ساتھ خود لے کر جانا، ہم ساتھ خود لے کر آنا، بھلے کو گھر بازو ہی کیوں نہ ہو، نگرانی اسی کو کہتے ہیں۔ اے بازو اتنا جامع وہ جامع چلے جائے گا، جامع چلے جائے گی، لیکن ہم بڑے ہونے کے ناطے، ماں باپ ہونے کے ناطے نگرانی کہاں تک کی ہم نے اپنی اولاد کی؟ میرے بھائیوں، میرے دادا مرحوم فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک ان کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہماری تربیت انہی کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ قاضی القضاة تھے اس وقت کے میرے دادا مرحوم، فرماتے تھے بچوں کی تربیت میں ظالم کی نگاہ دیکھو۔ میرے دادا مرحوم کا مقول آئے، بچوں کی تربیت میں ظالم کی نگاہ دیکھو، برانڈڈ کپڑا پہناؤ، آپ جوتے پہناؤ، چپل پہناؤ، بنیان پہناؤ، جو کچھ کر سکتے ہیں آپ اچھے سے اچھا کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ تربیت کی باری آتی ہے تو ظالم کی نگاہ دیکھ کر کے بچوں کی تربیت کرنا۔ ایسا زمانہ تو پچھلے 40-50 سال تو نہیں تھا، بزرگ جانتے ہیں یہاں جو بیٹھے ہی میری بات کی تصدیق کریں گے، لیکن یہ جو ماحول چل رہا ہے ہمارا 2020 کا، یہ کیا کم ہے؟ خطرناک۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچے چھوٹے ہوتے ہی ان کو لائیں، خود چھوڑیں، خود لے کر جائیں۔ حادثے سے بھی بڑے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تو ہمارا نوجوان، انہوں نے گاڑی میں نہیں، انہیں ایک فلائٹ میں بیٹھے سے گھستا، اسے ایک پائلٹ بن کے سکا معلوم ہوتا اسے۔ اللہ اللہ اللہ، کمپنی والا 2 ویل دے کر کے گاڑی چھوڑیا، انہیں 1 ویل میں چڑھا دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چند دنوں کے بعد 1 ہی چک ویل آتی ہے، انہیں بھی دیکھ رہا کمپنی والا، برے یہ نوجوان 1 ہی چک ویل میں چلا رہی، میں کہیں کو 2 ویل، کہیں کو ویسٹ کر لینا، 1 میچ بنیں گے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ شاید یہاں تو نہیں ہوتا رہے گا، ہمارے علاقے میں تو ہوتا ہے ایسا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچے آتی معصوم معلوم نہیں ہوتا، 2 بچے مل لے بتا کر لے، ایک آتی ہوں نا بچے نا، اب انہوں آئے 100 کی فاسٹ میں، گلی بھی دیکھتا نہیں، ہمس بھی دیکھتا نہیں، 50 ہمساں ڈال کر اس سے کیا بھی فرق پڑتا نہیں، 1 ویل میں نہ آتا انہیں۔ میں تو ایسے نوجوانوں دیکھا بولتا ہوں اسرائیل آ کو تھپکی دے رہی ان سے، ہاں دیکھو اسے گراتی معلوم نہیں۔ اب آتے آتے ایسا ایک حادثہ ہوا، مار کو چلا گیا بچے کا، یہ جو نیچے جو گڑگے کے نیچے کا جو حصہ ہے پنڈلی، یہاں جو ہے ہڈی ٹوٹ گئی، کھڑ کو کیا ہوا کیا نہیں چلے، بڑا نقصان ہوتا میرے دوستو۔ بچے کو چاہے دور ہو یا قریب ہو، بچے بچیوں کو خود لا کر چھوڑیں، ذمہ دار اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، اسکول والے اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، ہمارے بچوں کی ذمہ دار ہم خود ہیں، ہم خود لا کر چھوڑیں اور خود لے کر جانے کی کوشش کریں۔ بس 1-2 مختصر درخواست تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میری ان گفتگو میں
اگر کوئی بات فرق ہو، بری لگی ہو، معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔